اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہتے ہیں لوگ. محترم مولانا نے تعارف کروایا آپ کی مسجد کے امام صاحب نے عالمی شہرت یافتہ. تو شیطان سے زیادہ شہرت یافتہ کوئی بھی نہیں. تو شہرت سے کبھی بھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جب لوگ میرا تعارف کرواتے ہیں نا عالمی شہرت یافتہ، یا کہیں بھی جاؤ مڑ مڑ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز کی اللہ توفیق دیتا ہے، یہ استحضار کی. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھائی یہ سب تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والا ہے. یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ ختم. بڈھے ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی، بات کریں گے تو کھانسی آئے گی. لوگ بولیں گے یار کسی جوان مولانا کو بلاؤ، کیا بات کرتا ہے، تو بیچ میں کھانستا زیادہ ہے، بات کم کرتا ہے. اور وہ 4 شادیوں کی باتیں سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ آپ فرض کر لو میں 80 سال کا ہوں، اگر بچے 80 سال تک، اول تو کون بچتا ہے آج کل 80 تک، کل کا پتہ نہیں ہے. اب 80 سال میں ہم آ کے یہاں بیٹھ گئے تو خود سوچ لو، اول تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر 4 شادیوں کی تو بات کرتے ہوئے شرم آئے گی. لوگ بولیں گے بابا جی کوئی اور بات کرو یار. بات کرتے کرتے کھانسی آئے گی، بلغم زیادہ نکلے گا، بات کم نکلے گی. تو میرے بھائی یہ صرف میرے ساتھ نہیں، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ صرف میرے ساتھ ہوگا. تو جب لوگ عزت دیتے ہیں، ہمارے استاذ نے ایک نصیحت کی تھی. میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا تراویح میں تو بڑا پسند کیا گیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، بڑا مزہ آیا. ہمارے استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی تعریف کیا کرے نا، ایک چیز سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یہ عمل، پھر تو سبحان اللہ. اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ان تعریفوں کی، اس شہرت کی، اس عزت کی 2 ٹکے کی حیثیت. یہ ٹکے کا لفظ بڑا زبردست ہے یار. اور کمال ہے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا بہت اوپر چلا گیا ہے. اب مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن مزہ ٹکے میں ہی ہے. تو ان چیزوں کی ویلیو 2 ٹکے کی، آپ کو جملہ مکمل کرنا پڑے گا، نہیں ہے. ہاں اگر اللہ راضی ہے اور اس عزت سے، شہرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں، پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر یہ بہت بڑی نعمت، کیونکہ صرف عزت، شہرت، پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، اور عزت ہم فرعون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شاٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا. مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو. مجھے اپنی آواز 4 دفعہ سنائی دے رہی ہے، تو مائک نا پہلے یہاں بٹھا کے نا بندے کو چیک کرایا کریں کیسی آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو شہرت ہے، یہ دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں، تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں اپنے بارے میں، میرے بارے میں نہیں. میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے. ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے تیرے پاس. ابے تبے سے بات کیا کریں اپنے آپ سے. تمیز سے انسان کہاں سمجھتا ہو. لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے. لالو کھیت ہے نا یہ، اس میں تو مزہ ہے، ابے تبے کا تھوڑا اور مزہ آتا ہے، لک ہی الگ ہے یہاں کا. تو اپنے آپ سے ابے تبے سے روزانہ بات کیا کریں. اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں. یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے،
ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے، پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دکان، ابھی تک کرائے کا گھر، ابھی تک موٹر سائیکل، ابھی تک چنچیوں میں، ابھی تک W11، یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا، اتنی دولت بنا لی، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے، تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا، تو اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا، پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا، تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں، تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا، اور یہ جو شہرت ہے، اور یہ جو عزت ہے، اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں، میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے، یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم کرو، خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے، وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ اب ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے کہ کس کی بات 2 ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے۔ اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت، یہ شہرت، 2 ہی چیزیں ہیں نا دنیا، عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں، شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے تو شہرت، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اکثر ہمیشہ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے دولت، ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ، اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں۔ کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے، اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے۔ اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے۔ ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا، پیرس جائے گا بھائی ناروے سے گھوم کے آئے گا۔ اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب کمنٹس ہوتے ہیں، مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے، جتنا بھی الٹا سیدھا کریں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، بھائی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہیں، بیٹھ کے پھینکتے رہیں، تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا، زیادہ زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا، کسی اور مسجد چلا جائے گا۔ ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو، اتنے زبردست بیان ہوتے۔ میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو، کمنٹ سے پتہ چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا۔ یوٹیوب پہ ڈالو گے وہاں اوپن دنیا ہے، کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی، کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان پتہ چلے گا۔ تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً، تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، ان کی بڑی عیاشی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار، کون نہیں چاہتا؟ یہ جو آپ اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی، تو بنا دو نا مولانا، پتہ ہی نہیں ملے گا صحیح ہے نا، سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ دوپل لگ جاتا ہے۔ یہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے آئے
تو دو چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ نہ شہرت ہوگی اور نہ پیسہ. یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. میں دو چیزیں دماغ سے نکال کے آئے تھے بھائی, اب عزت, شہرت اور پیسے کے علاوہ سب کچھ ملے گا اور ثواب ہی رہ گیا. اب ہم جب مدرسے میں آئے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اب عزت گئی تیل لینے. مولویوں کی کیا عزت ہوتی ہے یار, آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے, لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, اتنی ہی ہے, لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور ایسا ملامتی فرقہ ہے نا, ہر نزلہ مولویوں پہ ڈالا جا رہا ہے. جس اسکالر کو مشہور ہونا ہوتا ہے نا, وہ فوراً کہتے ہیں مولوی آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے, میں بتا رہا ہوں. ابے تو بتا دے, اچھی بات ہے, تو مولویوں کو کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے؟ سنا ہوگا نا آپ نے بہت سے لوگ, مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں. تو نے کیا سارے مولوی سن کے دیکھے ہیں؟ آپ نے جو پازیٹیو کام کرنا ہے کر لو, یہ کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گا. آپ بتا دو بھائی. کوئی ڈاکٹر مشہور ہونا چاہتا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا. اب تو میں جب یہ بیان کیا, میں نے پچھلے ہفتے گھر گیا تو یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا یہ باتیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا. کلپ کا نام ہی یہی تھا. لوگ تھوڑا تھوڑا, بھائی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا یار. سمجھ لو جو بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا, اس کا مطلب وہ بات ہے ہی نہیں, وہ غلط بات ہے, تبھی کوئی مولوی نہیں بتا رہا. وہ یہ ایک مریخ سے ایک نیا آیا ہے مارکیٹ میں, زمین پہ تو اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہے, یہ کوئی نئے علوم لے کر آیا ہے چاند سے, یہی بتائے گا اب کائنات میں پیدا ہوا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے آپ کو. سارے مولوی بتاتے ہیں. ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہر فیلڈ میں, کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں, کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں, تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سارے مولوی, نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں, کسی ریلائبل مدرسے میں, نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بس پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. تو جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا, فوراً چینل کو ان سبسکرائب کر دو. بولو یار کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائے, یہ بہت بڑا پھینکو ہے, اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے. تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, وہ کامن ہے, وہ سب چیزیں سب کو پتہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جدید تحقیق پتہ نہیں کیا جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے. انسان پرانا ہے یا جدید ہے؟ تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے, وہ تجربے سے گزر چکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ان کمنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں, تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا. بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے. بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیک بن جائے, انسان کا بچہ بن جائے, کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں نہ ہو. جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو, تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آؤ گے؟ اصل آخرت ہے, آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. آخرت تو اللہ راضی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب, اللہ راضی نہیں ہے تو اس قارون جیسی دولت مل جائے, فرعون جیسی حکومت مل جائے, اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھتے ہو بات کو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب 2 ٹکے کی کیوں نہیں ہے؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے تو دور کی بات, ٹکے سے پھر مجھے پاکستانی کرنسی یاد آتی ہے, اتنی سستی ہو گئی ہے. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے ہر مال 2-2 روپے کا. میں نے کہا 2 روپے میں تو آج کل 2 روپے نہیں ملتا. حقیقت ہے, 2 روپے خریدنے جاؤ وہ 6 روپے کے ملیں گے آپ کو, اس لیے کہ کاغذ کی ویلیو بڑھ گئی ہے نا. 2 روپے میں جو کاغذ استعمال ہوا کرتا تھا نا, وہ آج 4 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کل ہم بوریاں بھر بھر کے روٹیاں لینے کے لیے جائیں. پاکستان کے معاشی حالات, پھر بھی آپ پاکستان سے بھاگیں نہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہاں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مہنگائی ڈبل ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کی توندیں کھا کھا کے نکلتی ہی جا رہی ہیں. آج تک ہم نے غربت میں کسی کو پتلا ہوتے نہیں دیکھا. برکت ہے یہاں پہ بھائی,
مہنگائی کے باوجود پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اللہ کا. پاکستان کو اللہ نے ایسا جغرافیہ دیا ہے نا, ایسی لوکیشن دی ہے کہ اس کا یہ بینک کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. ماہرین کہتے ہیں, اگر وہ غلط کہتے ہیں تو پھر وہی جانے, ایسا نہ کوئی بینک کرپٹ ہو جائے میرا بیان لوگ چلا رہے ہوں کہ یہ انہوں نے کہا تھا. جو ماہرین ہیں نا وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, جو میں نے سنا ہے ان سے, کہ پاکستان بینک کرپٹ نہیں ہو سکتا. اللہ نے پاکستان کو لوکیشن ایسی دے دی ہے کہ اس کو نہ چائنا بینک کرپٹ ہونے دے گا نہ سعودیہ ہونے دے گا. سمجھ رہے, کیونکہ اس کا نقصان ہوا نا تو یہ دونوں ملکوں کا کباڑا ہو جائے گا. تو ہم کتنے ہی گندے مندے ہو جائیں نا, نوچ نوچ کے بھی ملک کو کھائیں, یہ دونوں ملک ہم کے زبردستی, خدا کا واسطہ میری خاطر دونے والے مجھ سے لے لو, تم گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ بیچ میں ہے نا, ادھر انڈیا ہے ادھر چائنا ہے, تو چائنا نہیں چاہتا کہ ہم مریں, اس کو پتا یہ مرے تو میں بھی گیا. ادھر سعودی عرب, ہماری فوج اس کو سپورٹ کرتی ہے سعودی عرب کو. سعودیہ کو معلوم ہے پاکستان مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو سعودیہ کا ڈیفنس مارکیٹ سے شارٹ. تو بڑے اللہ نے ایسا بنا دیا ہم کو, تبھی تو ہم بدماشی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے کسی کا قرضہ لے کے کوئی بھاگ جائے نا, قرضہ لے کے وسیم نے قرضہ لیا ستار سے اور مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو ستار چاہے گا ساری دنیا مر جائے, وسیم کبھی بھی نہ مرے, یہ گیا نا تو میرا قرضہ بھی قبر میں چلا جائے گا. ہم لوگ کا یہ حال ہوا اس وقت, صحیح ہے نا, ہمیں نہیں مرنے دیں گے اتنے آرام سے. ان کو پتا ہے بھائی یہ مر گئے نا, انہوں نے ہم سب لوگ سے اتنے پیسے لیے ہیں, اتنا کچھ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے. تو آپ چاہتے ہو کہ جس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے, میرے مرنے سے پہلے نہ مرے. وہ رپورٹ ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, تجزیہ نگار کہتے ہیں, بظاہر صحیح لگتی ہے, آگے اللہ ہی. یہ میں امید کی لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ بھائی جتنا بھی حالات خراب ہو جائیں, ملک سے بھاگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بھاگ کے جاؤ گے کہاں تم, وہاں بڑے جتنا ڈالر مہنگا ہو لیکن وہ بڑا مہنگائی ہے وہاں پہ. ہاں کمانے کے لیے جاتے ہو, یہاں بھیجو پھر صحیح ہے, وہاں رہ کے بہت مسائل ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے, یہ جو دولت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ ایک تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. بکری کا مرا ہوا بچہ, بدبودار, منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا, دولت اور شہرت, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے, یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی, وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس. ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے, میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے, تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, یار مجھے
اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. تو بادشاہ نے بلایا, جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی, جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ, تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے, لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات, پیسہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو. غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی؟ پیسہ ہوتا ہے رشتہ ملے گا آپ کو. جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض, پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی, نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, گرل فرینڈ, وہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے, پتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم, تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. اپنا نمبر پکڑو, اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں, اس پیسے سے ہوتے ہیں, تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے, کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے, اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ شادی کی, نہ بچوں کی, نہ گاڑی کی, نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب, اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم, بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں, مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمے لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے, نور اللہ نہ نور, جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے. وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی, ذاتی گھر کی بھی ہوگی, سب کچھ کی ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے, اس ستار بھی پیدا ہو گیا, وہ دھماکہ ہوا, سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آ کے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں, رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے, اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا, سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, بارش برسائی, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی.
لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود، وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے، یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے، وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی پیچھے قوت، وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے، مرد اور عورت بن گئے، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا، یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار. پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے کیوں بنایا، ایویں ہی بنا دیا بس. اس نے بھگوان نے بنا دی، اللہ نے بنا دی، گاڈ نے بنا دی، ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے، سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. ایک سیکنڈ ضائع نہ کرو، پیسہ کماؤ بھائی، نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار یہاں، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی مٹی. مٹی کیا کرنا ہے مٹی کا؟ گوبر کی تو اسمیل بہرحال آتی ہے، اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا، اس کے گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا، گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر، بولو نا. غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو، ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا. کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں.